بصرہ کی ایک عورت تھی ناظرین جس کا نام شہوانہ تھا، بہت گناہ گار، انتہائی سیاہ کار عورت تھی۔ یعنی عالم یہ تھا کہ بصرہ کے لوگ جب سنتے تھے کہ شہوانہ کا گزر اس سڑک سے یا اس جگہ سے ہونے والا ہے، وہ اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے۔ یعنی اس حد تک اس سے خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست ہم پر پڑ جائے، یا خدا نخواستہ کوئی ہمیں اس کے ساتھ دیکھ لے یا اس کے ساتھ چلتا ہوا دیکھ لے تو ہماری عزت پر کوئی اسپاٹ نہ آ جائے۔ اتنی یعنی ناظرین اس کی بدنامی تھی، پورا شہر جو ہے اس کی بدنامی کے چرچے کرتا تھا۔ اب عالم یہ ہوا ناظرین، اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ شہوانہ کون ہے، اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ شہوانہ کی کتنی بدنامی تھی اور کتنا اس حوالے سے اس کا چرچا تھا۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین، جب رب اپنی رحمتوں میں سمیٹنا چاہتا ہے نا کسی کو، دامن رحمت میں سمیٹنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بہانے بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ کسی کام سے نکلی، اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھیں، تو ایک وائس خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب ہو رہا تھا قبر اور حشر کے اوپر۔ تو بہت یعنی اس وقت گریا تھا لوگوں کے اوپر، لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، قبر اور حشر کی بات چل رہی تھی۔ تو شہوانہ چلتے چلتے اچانک رک گئی، اور رکنے کے بعد پردے میں سے وہ خطاب سننے لگی۔ عالم یہ ہوا کہ خطاب سنتی جاتی تھی اور اس کے آنسو بہتے چلے جاتے تھے، خطاب سنتی جاتی تھی، آنسو بہتے چلے جاتے تھے۔ جب خطاب ختم ہو گیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں جو خطاب فرما رہے تھے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ پردے میں تشریف لائے، اب سوال جواب شروع ہوئے۔ شہوانہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ بالکل ہو سکتی ہے۔ پھر شہوانہ نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ جواب آیا کتنی ہی گناہ گار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو کتنی ہی گناہ گار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ جواب آیا کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر جھنجھلا کے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے اتنے گناہ کیے۔ آپ نے فرمایا، اب جواب میں بات آئی کہ اگر تو بصرے کی شہوانہ کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں بصرے کی شہوانہ ہی ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ بس رب کی رحمت کو پکار، بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ جملے سننے تھے ناظرین۔ اس نے اپنی کنیزوں کو آزاد کیا، جتنا مال کمایا تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایسا تبدیل کیا کہ جو بصرہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس سے دور بھاگتا تھا، وہی بصرہ پکار کے کہتا تھا کہ اگر وقت کی ولیہ کو دیکھنا ہے تو شہوانہ کے پاس جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، جب اپنے آپ کو منوانے پہ آتی ہے اور بندے کو اپنی دامن میں سمیٹنے پہ آتی ہے تو پھر اس کا مقام کچھ اور بنا دیتی ہے۔